معروف کی جیسے ہی آنکھ کھلی اس نے خود کو کہیں جکڑا ہوا پایا۔ اسے رسیوں کے ساتھ بہت بری طرح سے باندھا گیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ بھی نہیں ہلا پا رہی تھی۔ اس کے پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اور تکلیف اٹھنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی ٹانگوں میں جان ہی موجود نہ ہو۔ وہ چلانے لگی تھی لیکن اس کی چیخیں نہیں نکل رہی تھی۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ اس کے منہ کو باندھا گیا ہے۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے، جیسے جیسے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آ رہی تھی۔ اپنے وجود میں سے اٹھتی ہوئی تکلیفیں محسوس کر کے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، کون اس کے ساتھ کیا کر کے جا چکا ہے، مگر نہیں جانتی تھی یہ سب کچھ کرنے والا اس کے ساتھ کون ہے۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی، چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ منہ پر بندھی ہوئی پٹی کی وجہ سے چلا نہیں پا رہی تھی۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا، چند سے روشنی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ نہ جانے اسے کتنے دنوں سے یہاں رکھا ہوا تھا، نہیں جانتی تھی۔ کافی وقت بعد بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کمرے میں روشنی ہوئی۔ سامنے کھڑے ہوئے شہوار افندی کو دیکھ کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ اس شخص کو دیکھتے ہی اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ وہ شخص اپنا بدلہ لے چکا ہے، اپنی بے عزتی کا بدلہ، اپنے ٹھکرائے جانے کا بدلہ اس کے وجود سے لے چکا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی اپنے ہاتھوں کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی حالت بہت عجیب تھی۔ اس کے وجود پہ ایک بڑی سی چادر ڈالی گئی تھی۔ اس کے نیچے اس کی حالت کیسی تھی یہ تو وہ اچھی طرح جان چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، مسکرانے لگا تھا۔ اس کے بالکل قریب آ کے بیٹھا تو اس کے پاس سے آتی ہوئی کلون کی مہک اس کی ناک کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کرتی ہوئی اپنا چہرہ دوسری طرف کر گئی۔ وہ اس کے منہ کو کھول چکا تھا، مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ایک غیر مرد کی زندگی میں آ کے وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ اس کی گالوں میں پڑنے والے ڈمپل، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، جیسے کچھ حاصل کر لینے کی خوشی اس کی آنکھوں سے چمک رہی ہو۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا ہوا اپنے لبوں سے لگا گیا، بندھے ہوئے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتا کہنے لگا، مبارک ہو تمہیں میری قربت۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ جانے تو مجھے، تم نے یہ کیا کیا ہے؟ مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے۔ کون سے بابا؟ کیسے بابا؟ وہ عجیب نگاہوں سے تمہیں دیکھنے لگا۔ جب میں تمہیں یہاں پہ لے کے آیا تھا، تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ بیچارہ مر گیا۔ تمہارا باپ، ایک ہفتے سے تم یہاں پہ ہو، آج تمہیں ہوش آ گیا۔ بہت لمبی نیند سوئی ہو تم، لیکن میرے لیے بھی بہت آسانی تھی ہر لمحہ تمہیں استعمال کرنا، تمہارے قریب آنا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اگلے ہی لمحے وہ سگریٹ سلگا گیا، خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ چھوڑو مجھے واپس جانا ہے، مجھے میرے گھر جانے دو، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ بالکل بھی نہیں، تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا۔ اب تو تم میری دسترس میں آ چکی ہو۔ کیا تمہارے باپ نے کہا تھا وہ تمہاری شادی مجھ جیسے بدکردار مرد کے ساتھ کبھی نہیں کرے گا؟ اب وہ تمہارا باپ کیا کرے گا؟ اب تو تمہاری شادی مجھ جیسے بدکردار مرد کے ساتھ ہی ہوگی۔ دھیرے دھیرے اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا۔ چھوڑو مجھے، وہ چلاتی ہوئی بولی، ایک لفظ کو چبا رہی تھی۔
تمہارے وجود کو میں نے استعمال کیا، بہت سکون ملا مجھے، بہت زیادہ، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ اس کے نیچے والے ہونٹ کو سہلاتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اپنے ہونٹوں کو دبا کے غصے میں کہنے لگی، مجھے چھونے کی کوشش مت کرو اپنے غلیظ ہاتھوں سے، اپنے ناپاک ہاتھوں سے۔ کیوں مجھے چھونے کی کوشش کی؟ وہ چلاتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا ہے میری جان؟ تم بھی غلیظ ہو، تم بھی ناپاک ہو، تمہارا وجود بھی ناپاک یہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ وہ اس کے جسم کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تمہاری منت کرتی ہوں، مجھے واپس جانے دو، میرے بابا کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تمہارا باپ مر چکا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اسے بتانے لگا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ چلانے لگی، رونے لگی، آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا ہوا اپنے لبوں سے لگا گیا۔ ایسا ہو چکا ہے میری جان، تمہارا باپ مر چکا ہے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہے جا رہے تھے۔ مجھے جانے دو۔ وہ اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ بالکل بھی نہیں جانے دوں گا، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا تھا۔ اب تو تم میری ہو چکی ہو، مکمل طور پہ میں تمہیں اپنا بنا چکا ہوں۔ اس کے باوجود تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا؟ بالکل بھی نہیں۔ اب تو تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ وہ عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، تم سے نکاح؟ کبھی نہیں، تم جیسے غلیظ مرد کے ساتھ میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر ایسے ہی پڑی رہو، تمہارا کھانا بھجوا دیتا ہوں ملازمہ کے ہاتھ۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ رونے لگی تھی، چلانے لگی تھی، بار بار اسے بد دعائیں دے رہی تھی، غصے میں کہہ رہی تھی، تمہیں کبھی خوشی نصیب نہیں ہوگی، تمہیں کبھی سکون نصیب نہیں ہوگا، مجھے جانے دو۔ اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ کافی وقت بعد ملازمہ اس کے لیے کھانا لے کے آئی۔ یہ لیں آپ کے لیے کھانا ہے۔ وہ اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں، مجھے تو صاحب جی نے بولا کہ آپ کو کھانا کھلا دوں، تو میں خود اپنے ہاتھوں سے کھلا دیتی ہوں۔ ملازمہ کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے یہ کھانا نہیں کھانا۔ اب کی بار دوبارہ سے وہ چلاتے ہوئے بولی، تو وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ کافی وقت بعد دوبارہ سے شہوار افندی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھتا ہوا کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ بہت زیادہ تڑپ رہی ہو تم۔ دوبارہ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ مجھے جانے دو، کھولو مجھے یہاں سے۔ وہ اپنے بازو کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اپنے بازو کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ کھول دیتا ہوں، لیکن بالکل بھی جانے نہیں دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے پاس آیا، آہستگی اسے کھولنے لگا۔ جیسے ہی اس کے ہاتھوں کو کھولا تو وہ ایک دم سے اس کے اوپر جھپٹی، اس کے منہ پہ تماچا مار چکی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی؟ وہ چلاتے ہوئے بولی، تو وہ اپنے گال پہ ہاتھ رکھتا ہوا خون خوار نگاہوں سے سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ مارک کے وجود پر اس نے بڑی سی چادر ڈال دی، اچھی طرح لپیٹتا ہوا کہنے لگا، کیوں اپنا وجود مجھے دکھا کے بہکانے کی کوشش کر رہی ہو؟ یہ نہ ہو کہ پہلے میں تمہارے ساتھ بہت زیادہ گناہ کر چکا ہوں، مزید میں کوئی گناہ نہ کر لوں۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو اور اپنے وجود کو مجھ سے چھپا کے رکھو۔ اچھی طرح اس کے گرد بڑی سی چادر کو لپیٹ کے رکھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ وہ رونے لگی، سسکنے لگی، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے
وہیں نیچے زمین پہ بیٹھ چکی تھی۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھ کے اس نے نگاہیں اٹھا کے شہوار افندی کی طرف دیکھا۔ اچھا، ابھی تمہارا نکاح کرنا باقی ہے؟ جو کچھ تم میرے ساتھ کر چکے ہو، کیا وہ کم ہے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ ہاں، وہ ابھی کم ہے، کیونکہ یہ سب کچھ نا میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے ہی کیا تھا، وہ سنجیدگی سے بتانے لگا۔ اس کے لبوں پہ طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اچھا، ایسی بات ہے، یہ کہتے ہوئے وہ غصے سے دور جانے لگی۔ لیکن میری جان، تم جیسے انسان کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں کروں گی۔ چلو ٹھیک ہے، اب آگے جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی، یہ کہتے ہوئے اس کے کندھوں سے پکڑتا ہوا لا کے پیچھے بیڈ کی طرف دھکا دے گیا۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، تم میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کرو گی، پہلے ہی تم بہت برا کر چکے ہو۔ تم نے دوبارہ ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں بخشوں گی نہیں، تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ مگر وہ اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میں نے تمہیں وارننگ دی تھی، ابھی بھی میں تمہیں 5 منٹ کا وقت دے رہا ہوں، سوچ لو۔ اگر اس 5 منٹ کے وقت میں تمہارا جواب ہاں نہیں ہوا تو پھر میں اپنی مرضی کروں گا۔ اس کے پاس جو بھی تمہارے ساتھ ہوگا، جو بھی تم پہ ظلم کروں گا، اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی، کیونکہ میں تمہیں نکاح کرنے کا کہہ رہا ہوں، مگر اس کے باوجود تم نہیں کر رہی، اس میں تمہارا اپنا ہی قصور ہوگا، وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ دھیرے سے اس کے چہرے پہ آئی ہوئی آوارہ لٹوں کو پیچھے کی طرف کیا۔ اس وقت وہ لڑکی بہت زیادہ بے بس ہو گئی تھی۔ معروف کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے، ایک دفعہ پھر سے روتے سسکتے ہوئے بولی تھی۔ میں ایسا کروں گا، وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا بولا۔ وہ ایک ایک کر کے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، بہت سادگی سے۔ اس کا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ شہوار افندی کے لبوں پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سب کچھ جو کچھ بھی چاہتا ہے ہو رہا ہے۔ تمہاری وجہ سے میرے بابا کی جان گئی ہے، میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے میری عزت کے ساتھ کھیلا ہے، اس کے لیے بھی تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا، کیوں نہیں، بے شک معاف مت کرنا، یہ کہتی ہوئی اپنی الماری میں سے ایک بڑی سی چادر نکالی۔ لال رنگ کی چادر اس کے سر پہ ڈالتا ہوا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، تم بہت خوبصورت لڑکی ہو، یہ میری مما نے خرید کے رکھی تھی بہت پہلے، 10 سال پہلے انہوں نے بولا تھا جب وہ میری شادی کرے گی تو میری دلہن کو یہ چادر اڑائیں گی۔ دیکھو، آج میرے پاس میری مما نہیں ہے، میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے اڑا رہا ہوں، یہ کہتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کے اوپر چادر اڑاتے چھپ کر اس کی گال کو سہلانے لگا۔ وہ اس کے ہاتھ کو جھٹکنے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مولوی صاحب آ چکے تھے۔ وہ اس کے پاس آئے، نکاح نامہ اس کے سامنے رکھا۔ چلو اس پہ سائن کرو، وہ کپکپا رہی تھی، گھبرا رہی تھی۔ نکاح نامے پہ سائن کرتے ہوئے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ چکا ہے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آہستگی سے اپنے ساتھ لگا گیا۔ نکاح کے بعد، سب کے جانے کے بعد اس وقت وہ دونوں گھر میں اکیلے ہو چکے تھے۔ وہ سب ملازمین کو بھی بھیج چکے تھے اور چلتا ہوا اس کے پاس آیا، بالکل اس کے سامنے، ابھی تک اسی بڑی سی لال رنگ کے دوپٹے میں بیٹھی ہوئی تھی۔
اس نے نگاہیں اٹھا کے اس شخص کی طرف دیکھا، اس کے پاس آنے لگا۔ مجھے نہیں پتا تھا حرام سے زیادہ حلال چیز کو چھونے میں اتنا سکون ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگاتا ہوا بولا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ چھوڑو مجھے، مجھے پتا ہے مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ میں نے تمہیں بولا تھا نا کہ تمہارے بابا کا تو انتقال ہو چکا ہے، ان کی قبر پہ جانا ہے، تو وہ میں تمہیں لے جاؤں گا۔ ایک دم سے کھینچ کے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ رونے لگی، پورا وجود اس کا کپکپا رہا تھا۔ اس نے سامنے بیٹھے ہوئے شہوار افندی کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ تم نے میری عزت کے ساتھ کھیلا ہے، وہ اس کے سینے کے ساتھ چپکی ہوئی چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اسے دھکا دے گئی، پیچھے کی طرف ہو گئی۔ غصے میں اس نے فروٹ والی ٹوکری میں سے چھری اٹھا کے اپنی کلائی پہ رکھ لی۔ روتے ہوئے کہنے لگی، میں اپنے آپ کو ختم کرنے لگی ہوں، مجھے نہیں جینا، مجھے نہیں ایسی زندگی چاہیے۔ وہ روتے چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، ہاں میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، دیکھو ایسا کچھ بھی کرنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ دوبارہ سے چلاتے ہوئے بولی۔ ایک دم سے چھری مار چکی تھی، اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا، خون کے قطرے سفید فرش پہ گرنے لگے۔ وہ غصے میں اس کی کلائی کو پکڑ لیا۔ زیادہ گہرا کٹ نہیں لگا تھا، نہ ہی کوئی وین کٹی تھی، بس اتنا زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ غصے میں اس کے بازو سے پکڑ کے اسے بیڈ پہ بٹھایا۔ خبردار، جو آج کے بعد کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی، کاٹ کے تمہارے ٹکڑے کر دوں گا، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ وہ رونے لگی تھی، چلانے لگی تھی، تم نے میری عزت کے ساتھ کھیلا ہے۔ وہ چلائی تھی، تم نے میری عزت کے ساتھ کھیلا ہے۔ وہ چلائی تھی، ہاں کھیلا ہے۔ وہ بھی دوبارہ سے چلاتے ہوئے بولا، کیونکہ تم مان نہیں رہی تھی میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے، اس وجہ سے مجبوراً مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ وہ غصے میں بولا تھا، تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا، خدا کو بھی حساب دینا ہوگا۔ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، اپنے ہاتھوں میں اس نے چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ آہستگی سے اس کے ہاتھوں سے چہرہ نکالتا ہوا اپنے سینے سے لگاتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ اس کو بس اتنا یاد تھا، آخری دفعہ وہ اپنے کمرے میں تھی جہاں پہ اچانک سے بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اس کے پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ مجھے اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، تڑپ رہی تھی، نہ جانے اسے کیا ہو رہا تھا۔ اس نے بیڈ شیٹ کو ہاتھوں میں دبوچ لیا، اسے دور ہو گئی تھی، اور وہ سائڈ ٹیبل سے کچھ میڈیسن نکالتا ہوا اسے دینے لگا۔ یہ لو کھا لو۔ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا، ذلیل گھٹیا انسان، وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ دیکھ لو، کھا لو، تکلیف ہوگی، بہت زیادہ تکلیف دی ہے تم نے، پتہ نہیں یہ کس چیز کی ادویات ہیں جو مجھے دینے کی کوشش کر رہے ہو، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ دیکھو پریشان مت ہو، آرام سے یہ میڈیسن لو، نرمی سے وہ اسے میڈیسن دیتا ہوا بولا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ لے لو مجھ سے، ورنہ مجھے انجیکشن لگانا پڑے گا۔ نہیں، مجھے نہیں لینی، مجھے یہ سب کچھ کیوں دے رہے ہو؟ یہ سب کچھ تمہاری دی گئی تکلیفیں ہیں، ان ادویات سے دور نہیں ہوں گی، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتا ہوا، اس کے منہ میں میڈیسن ڈالتے ہوئے۔ پانی والا گلاس اس کے لبوں کے ساتھ لگا چکا تھا۔ اگر تم نے اپنے منہ سے باہر نکالی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ میڈیسن تو لے چکی تھی، اب اس کے جسم کی تکلیف کچھ آہستہ آہستہ کم ہونے لگی تھی، اس پہ غنودگی چھانے لگی تھی۔ آہستگی سے
اپنے سینے سے لگاتا ہوا دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا تھا۔ وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ وہ باہر آیا، اپنی پیشانی کو مسلنے لگا۔ اس نے موبائل نکالا تو سامنے بہت زیادہ کالز آئی ہوئی تھیں۔ اس نے کال پک کی، موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ انکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی طبیعت کافی زیادہ بہتر ہے، تو اس وجہ سے آپ پریشان مت ہوئیں۔ اس نے موبائل واپس پاکٹ میں ڈال دیا، دھیرے دھیرے اس کی پیشانی کو مسلنے لگا۔ کافی وقت بعد جب دوبارہ واپس کمرے میں آیا تو سامنے وہ بیٹھی ہوئی تھی، سر گھٹنوں میں دیا ہوا تھا۔ تم جاگ رہی ہو؟ اسے حیرت ہوئی تھی، اتنی ہیوی ڈوز لگانے کے بعد بھی وہ ہوش کی دنیا میں واپس کیسے آ گئی؟ اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ دکھانے لگی جو بہت زیادہ ٹھنڈے پڑ چکے تھے، کپ کپا رہے تھے۔ وہ اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگا گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ رکو، میں تمہارے لیے کچھ اور لے کے آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ سائڈ ٹیبل پہ پڑا ہوا اس کا موبائل بجنے لگا۔ موبائل کی طرف دیکھا تو سامنے چکمگاتا ہوا نمبر دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے تھے۔ اس نے موبائل اٹھا کے اپنے کان کے ساتھ لگایا۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کے اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے پورے وجود سے جان نکالی ہو۔ اپنے دونوں ہاتھ اپنے لبوں پہ رکھتی ہوئی موبائل جلدی سے سائڈ ٹیبل پہ رکھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ کافی وقت بعد شہوار افندی آیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ میڈیسنز تھیں۔ یہ لو، شاید اس سے تمہیں آرام آ جائے۔ تم مجھے تکلیف دیتے ہو، اس کے بعد تمہیں یہ لگتا ہے کہ ان میڈیسن سے مجھے آرام آ جائے گا۔ کچھ بھی نہیں کھانا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ پڑی ہوئی ساری چیزیں نیچے پھینک دیں، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ وہ بالکل اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ شہوار افندی نے کسی قسم کا کوئی غصہ نہیں کیا، بس نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیتا ہوا دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ اس نے خود کو اسے دور کرنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے سینے سے لگی بہت شدت سے روئی جا رہی تھی۔ میں تکلیف میں ہوں، وہ چلائی تھی۔ تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی؟ میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، ایک دفعہ پھر سے چلاتے ہوئے بولی۔ ہو جائے گی یہ تکلیف کم، آہستہ آہستہ ہوگی، ٹائم لگے گا۔ تمہیں لگتا ہے یہ سب کچھ میری وجہ سے ہے، تو تمہاری یہ تکلیف کم ہوگی تو بعد میں تم مجھے جو سزا دینا چاہو دے لینا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو شدت سے چوم گیا، اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو چومنے لگا۔ وہ روئے جا رہی تھی، ابھی بھی اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ آہستگی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی حالت عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ نہ وہ اسے بات کرتی تھی، نہ کچھ پوچھتی تھی، بس چپ چپ رہتی تھی۔ اب تو اس نے یہ بھی کہنا چھوڑ دیا تھا، تم نے میرے ساتھ گناہ کیا ہے یا تم نے میری عزت لوٹی ہے، جبکہ وہ ڈری سہمی ہوئی تھی۔ یہ چیز شہوار افندی کو پریشان کرنے لگی۔ کہیں وہ حقیقت تو نہیں جان چکی، کہیں اسے سچ تو نہیں پتہ چل گیا۔ رات کا وقت تھا، وہ بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے اسے اپنے حصار میں لیتا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں تم سے اپنا حق لینا چاہتا ہوں۔ اس کے ہاتھوں کو چومنے لگا، مگر نہ جانے کیوں اسے مکمل طور پہ اپنا بنانا چاہتا تھا۔ اس وجہ سے دھیرے دھیرے اس کے ہاتھوں کو سہلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے گلے سے دوپٹہ نکالنے لگا۔
وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ اس شخص کو روک نہیں پا رہی تھی۔ اس کے دل میں پہلے اذیت اور تکلیف بھری ہوئی تھی، اوپر سے اس شخص کا ایسا رویہ، اس کا یہ سب کچھ کرنا، یہ سب کچھ اسے مزید تکلیف دے رہا تھا، مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ رات پھر اپنے تمام تر حق وصول کرتا رہا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے حصار میں بالکل بکھری ہوئی حالت میں سو رہی تھی۔ اس کے چہرے کو مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پہ اداسی چھائی ہوئی تھی، پریشانی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے تھے۔ وہ جھک کر اس کی پیشانی کو چوم گیا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ فوراً سے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میرے پاس مت آئیں، وہ غصے میں بولی۔ کیوں نہ آؤں؟ بتاؤ مجھے، وہ بھی سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی کو چومنے لگا۔ شوہر ہوں تمہارا، آپ نے پہلے میرے ساتھ گناہ کیا، آپ نے پہلے مجھے تکلیف دی، میری عزت پہ وار کیا۔ تم کیا واقعی میں یہ کہہ سکتی ہو کہ میں نے تمہاری عزت پہ وار کیا؟ مجھے لگتا ہے تم سب کچھ جانتی ہو، تم ڈرامے کرتی ہو۔ وہ رونے لگی تھی، اس کے سینے پہ مکے مارنے لگی تھی۔ تم بہت برے ہو، بہت برے، مجھے میرے بابا کے پاس لے جاؤ۔ میں نے بولا ہے تمہارے بابا اس دنیا میں نہیں، جھوٹ بولتے ہو تم جھوٹے ہو۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، بار بار ہر لفظ جھوٹ بولتے ہو، تمہیں ذرا شرم نہیں آتی اتنا جھوٹ بولتے ہوئے۔ وہ دوبارہ سے اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا، مگر جب بھی وہ کہیں باہر جانے کی ضد کرتی تو اسے ڈانٹ کے خاموش کروا دیتا، مگر اسے کہیں باہر نہیں لے کے جاتا تھا۔ وہ کیوں نہیں لے کے جاتا تھا یہ بات تو وہ نہیں جانتی تھی۔ آج کتنے دنوں بعد کچن میں کھڑی اپنے لیے کھانا بنا رہی تھی، اس کا کچھ اچھا کھانے کو جی جا رہا تھا۔ جب سے وہ یہاں پہ آئی تھی، وہ شخص اسے یہاں پہ لے آیا تھا، مریضوں والا کھانا کھلائے جا رہا تھا۔ وہ تو اب خود کو مریض ہی سمجھنے لگی تھی، جیسے وہ کسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو اور یہ شخص اسے مریضوں والا کھانا دے رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں سے نمی ترنے لگی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، پیچھے سے اسے باہوں کے حصار میں لیتا ہوا اس کی گردن کو نرمی سے چھوا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ وہ محبت بھرے انداز میں پوچھنے لگی۔ وہ فوراً سے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے، وہ غصے میں بولی تھی۔ کیوں چھوڑوں؟ بتاؤ مجھے، شہوار اس کے بالوں کو پیچھے کرتا ہوا بولا۔ کیونکہ مجھے آپ پہ غصہ آ رہا ہے، وہ چلاتے ہوئے بولی تو اس کا رخ اپنی طرف کیا، اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بالکل اپنے قریب کر گیا۔ پیچھے کچھ دنوں سے پہلے تم کافی حد تک بہتر ہو گئی ہو۔ وہ غصے میں اسے پوچھنے لگی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، بس ویسے ہی تم نے ڈرامے لگائے ہوئے ہیں۔ مجھے میرے بابا کے پاس لے جائیں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ تم جانتی ہو نا تمہارا باپ زندہ ہے، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ تمہارا باپ مر گیا ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کا مطلب تم ساری حقیقت جانتی ہو۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں کچھ بھی نہیں جانتی، وہ روتی ہوئی بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ آہستگی سے اسے اپنے کندھے سے لگاتا ہوا دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ اچانک سے اسے وامٹنگ سی محسوس ہونے لگی۔ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے واش روم کی طرف چلی گئی۔ اندر سے مسلسل وامٹنگ کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے دروازے پہ دستک دی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کافی وقت بعد وہ باہر نکلی۔ اس کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، مجھے کہیں بھی نہیں جانا۔ وہ تو پریشان تھا، جانتا تھا پہلے وہ کس کنڈیشن سے گزر رہی ہے، اوپر سے یوں الٹیاں آنا اسے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔
زبردستی اسے لے کے ڈاکٹر کے پاس آ گیا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مبارک ہو، آپ کی وائف مما بننے والی ہے، آپ بابا بننے والے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی، مگر وہ خوش نہیں تھی، آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ اسے لے کے جیسے ہی گھر آیا وہ غصے میں کہنے لگی، یہ بھی آپ کی ناجائز اولاد ہوگی، کیونکہ آپ نے پہلے میرے ساتھ کیا فضول بکواس کر رہی ہو تم۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، ہاں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ بھی سنجیدگی سے بولی تھی، آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ خبردار، جو دوبارہ تم نے کوئی ایسی فضول بات کی، میں چاہتی ہوں آپ کو اللہ بیٹی دے۔ جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے وہ سب کچھ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہو۔ وہ غصے میں بولی تھی، وہ گویا اسے بد دعا دے رہی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا، اس نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، اپنے حصار میں لیتا ہوا اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور دھکا دے گئی۔ خبردار، جو تم نے میرے پاس آنے کی یا مجھے چھونے کی کوشش کی، وہ چلاتے ہوئے بولی تھی، اور وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا، مجھے میرے بابا کے پاس چھوڑ کے آؤ، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تم نے پہلے میری عزت کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنی آسانی سے تمہیں معاف کر سکتی ہوں؟ کبھی نہیں معاف کر سکتی۔ میں اس بچے کو بھی ختم کر دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ پیچھے پیچھے ہو رہی تھی۔ اچانک وہ بھاگتی ہوئی چھت کی طرف چلی گئی۔ وہ ایک ایک سیڑھی چڑھ رہی تھی۔ وہ غصے میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، کیا کر رہی ہو تم؟ وہ چلاتے ہوئے بولا تھا۔ وہ چھت پہ جا کے جنگلے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ مجھے مرنا ہے، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے اس بچے کو بھی ختم کرنا ہے۔ وہ چلائے جا رہی تھی، یہ ناجائز ہے، میں اس ناجائز بچے کو ختم کر دوں گی۔ میرا باپ بھی تمہارے ساتھ ملا ہوا تھا، میرے باپ کو بھی پتہ تھا، میرے باپ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے نا، تاکہ تم میری عزت کی دھجیاں اڑا سکو۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی، اور وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دیکھو، میں تمہیں سارا سچ بتاؤں گا، ایسی کوئی بھی حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ چلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا، نہیں، میں ایسے ہی کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے اچانک اوپر سے چھلانگ لگا گئی۔ وہ بھاگ کے اس کے پاس آیا، مگر اس کے ہاتھ میں معروف کا دوپٹہ رہ گیا۔ وہ خود نیچے گر چکی تھی، گارڈ سارے وہاں پہ اکٹھے ہو چکے تھے۔ وہ جلدی جلدی نیچے آیا، اسے بازوؤں میں اٹھانے لگا۔ اس کے سر سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ اسے بازوؤں میں اٹھاتا ہوا فوراً سے ہسپتال پہنچ گیا۔ خون مسلسل بہے جا رہا تھا۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے کوریڈور میں بیٹھ کے اس لڑکی کی عقل پہ ماتم کرنے لگا۔ وہ کچھ نہیں جانتی تھی، اس کے باوجود اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ اس کا تو دماغ گھوم چکا تھا۔ کاش وہ اسے حقیقت بتا دیتا تو آج اسے ان سب کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ یہ سوچتے ہوئے اسے آج خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، خود پہ بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہیں پہ بیٹھا رہا۔ ڈاکٹر باہر آئی، کہنے لگی، ان کا خون کافی زیادہ بہہ چکا ہے، ان کے بازو میں سے اور ان کی ٹانگوں میں بہت زیادہ فریکچر آیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے فی الحال تو وہ چل بھی نہیں سکیں گی۔ کچھ مہینے تک ان کا آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ وہ بہت زیادہ ڈپریسڈ بھی ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ 2 دن بعد اسے ملنے کی اجازت دی گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے وہ بے جان مجسمے کی طرح بیڈ پہ پڑی ہوئی تھی۔ ہاتھوں پاؤں پہ، پیشانی پہ، ہر جگہ پورا وجود اس کا پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا،
بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ بچے کی جان تو چلی گئی تھی جس کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ خوشی تھی نہ آنسو تھے، غصہ تھا۔ بالکل اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا، تم نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ ایک بار پوچھا تو ہوتا کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ کیوں بھیجا؟ تم اتنی تکلیف سے کیوں گزرتی تھی؟ تم نے کچھ بھی مجھ سے پوچھنا گوارا نہیں کیا اور اپنے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر لیا۔ تمہیں شاید کبھی بھی معاف نہ کر سکوں۔ تم نے میرے بچے کی جان لی ہے۔ تم نے کچھ بھی مجھ سے نہیں پوچھا۔ وہ اس کے ساتھ باتیں کیے جا رہا تھا۔ اتنا بڑا ظلم کر لیا، تمہیں شاید میں کبھی معاف نہ کر سکوں۔ تم نے میرے بچے کی جان لی ہے، میرے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ختم کیا ہے۔ کس نے بولا تھا وہ ناجائز بچہ ہے؟ تمہیں پتہ ہے اس رات جب تم اپنے گھر میں بے ہوش ہوئی تھی، ایک دفعہ پھر سے میں تمہارے باپ کے پاس تمہارے رشتے کی بات کرنے آیا تھا۔ تمہارے بابا نے مجھے بتایا تھا تمہیں کچھ پرابلمس ہیں جس کے بارے میں انہوں نے تمہیں بھی کچھ نہیں بتایا۔ اندرونی طور پہ تمہیں کچھ انفیکشنز تھے جس کی وجہ سے تمہاری پوری باڈی میں پین ہوتا تھا۔ تمہاری کیسی کنڈیشن ہو جاتی تھی، کیا تم نے کبھی محسوس نہیں کیا؟ میرے پاس آنے سے پہلے بھی یہ سب کچھ تمہیں فیل ہوتا تھا۔ اس کے بعد طبیعت کا صحت کا لحاظ کیے بغیر اسے حقیقت بتانے لگا۔ اسے بالکل ٹھیک کر دوں گا۔ میں نے تمہارے بابا کو بولا تھا مجھے بیماریوں سے کوئی مسئلہ نہیں، میں اسے محبت کرتا ہوں، قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ اس رات تمہیں ڈرانے کے لیے تم سے نکاح کیا، تمہیں رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا، یہ میری غلطی تھی، لیکن اس سے پہلے میں نے تمہیں آزاد چھوڑا ہوا تھا، کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ تمہارے جسم پہ کہیں بھی کوئی بھی باندھے جانے کا نشان نہیں بنا ہوا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولا، لیکن تم نے بہت بڑی تکلیف دی ہے۔ تم تو ٹھیک ہو گئی تھی، مجھے خوشی تھی، میں ایک بچے کا باپ بننے والا ہوں۔ یہ خوشی بھی تم نے مجھ سے چھین لی۔ وہ ہونکوں کی طرح اس شخص کی طرف دیکھی جا رہی تھی۔ تمہارا باپ ملا ہوا نہیں تھا، وہ بے بس تھا، اس کے پاس تمہارے علاج کے لیے پیسہ نہیں تھا۔ میں نے تمہیں بیوی بنا کے تمہارا علاج کروایا، تمہیں پتہ تک نہیں چلنے دیا، تمہاری اذیت اور تکلیفوں کو کم کرنے کی کوشش کی۔ رات بھر میں تمہارے لیے جاگا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ شہوار افندی آج اس لڑکی کے سامنے بے بس ہو گیا تھا جسے اس نے بے پناہ محبت کی، بہت ٹوٹ کے چاہا۔ وہ ہونکوں کی طرح شہوار افندی کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ شہوار نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے 1 مہینہ بعد کچھ بہتر ہوئی تھی، مگر ابھی بھی چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کے ہر جگہ لے جاتا یا ویل چیئر کا استعمال کرتا تھا۔ رات کا وقت تھا، بیڈ پہ بیٹھی چھت کو دیکھی جا رہی تھی، گھورے جا رہی تھی۔ آہستگی سے وہ اس کے پاس آیا، اپنے قریب کرتا ہوا اسے اپنے سینے سے لگاتا، اس کی پشت کو سہلانے لگا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے مجھے ابھی تک معاف نہیں کیا۔ اس کی پیشانی کو چومتا ہوا کہنے لگا، جتنی تمہاری غلطی تھی اتنی ہی میری بھی غلطی تھی، مجھے پہلے بتا دینا چاہیے تھا، لیکن اب معاف کرنے سے میرا بچہ واپس نہیں آ جائے گا۔ بچہ تو میں تم سے پیدا کرواؤں گا۔ وہ نرمی سے بولا، تم چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤ، پھر دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ اس دوران کافی دفعہ اس کے بابا بھی اسے آ کے مل چکے تھے، اسے بہت زیادہ خفا بھی تھے کہ تم نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا۔ اس دفعہ حقیقت تو جان لیتی، ایک دفعہ ہم سے پوچھا تو ہوتا ہم نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے، مگر وہ ابھی بھی شرمندہ تھی۔ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ گیا۔ آج پہلی دفعہ اس نے شہوار افندی کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے اس کے کندھے کو چوما تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں، وہ نرمی سے بولی تھی۔
وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ نے بہت زیادہ خیال رکھا میرا۔ وہ رونا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے آپ کی قدر نہیں کی، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ سے بہت زیادہ محبت دوں گی، آپ کے حق کی ساری محبت آپ کو دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ میں دوبارہ کبھی آپ کو تکلیف نہیں دوں گی، کسی قسم کی میری وجہ سے آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ وہ نرمی سے بولے جا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آج کے بعد دوبارہ کبھی بھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ یہ کہتے ہوئے شدت سے اس کی پیشانی کو چوم گیا تھا۔ وہ آج پہلی دفعہ اس شخص کی باہوں کے حصار میں خود کو محفوظ ترین سمجھ رہی تھی، اور وہ اس کے اور اپنے درمیان کے فاصلے ختم کر گیا تھا، کیونکہ اب صرف اس لڑکی کو محسوس کرنا چاہتا تھا، اسے محبت دینا چاہتا تھا۔ زندگی واپس اپنے معمول پہ آ گئی تھی، سب کچھ نارمل ہو گیا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں دیوانے ہونے لگے۔